मदीना से 350 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर जिसे मदाइने सालेह कहा जाता है। आज से 5000 साल पहले का ये शहर इतना एडवांस था कि यहाँ के लोग पहाड़ों को काट कर घर बना दिया करते थे। घर भी इतने खूबसूरत कि इंसान की आंखें इन्हें देखते ही रह जाए। इनके ऊपर इस तरह की डिजाइन और नक्काशी कि आज के वक्त के कारीगर के पसीने छूट जाए। लेकिन दुनिया का इतना एडवांस शहर इतने एडवांस लोगों के साथ इस तरह से तबाह हुआ कि दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गया। अब करते हैं सबसे काम की बात। मदाइने साले ही वो जगह है जिसे अल हिज्र भी कहा जाता है और जंग तबूक से लौटते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह के ताल्लुक से कहा कि इस जगह का पानी तक ना पीना और ना ही यहाँ पर रुकना। तो आखिरकार मदाइने सालेह या अल हिज्र की तारीख इतनी भी कैसी खतरनाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह जाने और रुकने से मना किया। लेकिन आज के वक्त में सऊदी गवर्नमेंट ने इसी जगह को टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। एक ऐसी जगह जहां पर नाच गाने हो रहे हैं, जहां पर रेस्टोरेंट बनाए गए, जहां पर हॉट एयर बलून की सवारी तक टूरिस्ट के लिए मौजूद है। आइए जानते हैं क्या है तारीख मदाइने सालेह या अल हिज्र की। मदीना से 350 किलोमीटर की दूरी और पेट्रा जॉर्डन से 700 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है मदाइने सालेह। इंग्लिश में मदाइने सालेह को ही हैगरा के नाम से जाना जाता है। अगर तारीखी एतबार से बात करें तो यहाँ पर जो कौम आबाद थी इन्हें नबातीस कहा जाता था और इस्लामी तारीख में इन्हीं नबातीस को कौम समूद कहा जाता है। आज के वक्त में ये सऊदी अरब की एक बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है और आज के वक्त में यूनाइटेड स्टेट ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल कर लिया है। इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ पर 130 से भी ज्यादा बड़े महल मौजूद है जो कि तकरीबन 21 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। अगर इन महल को कोई देखे तो देखने वाला इसे देखकर दंग रह जाए। उसकी अक्ल काम करना बंद कर दे कि आखिरकार कोई पहाड़ों को तराश कर इतनी बारीकी से घर कैसे बना सकता है। और जो नबातीस और कौम समूद के लोग थे, अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी कुदरत अता की थी कि ये बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर घर बनाया करते थे। तारीख में इस शहर के बारे में जहां भी बात की गई, हर जगह ये लिखा गया कि ये शहर उस वक्त में बहुत ही एडवांस था। यहाँ पर पीने के पानी के बहुत ज्यादा कुएं थे, यहाँ की जमीन बहुत ही जरखेज थी, यहाँ के लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाया करते थे। अल्लाह ताला ने कौम समूद के लोगों का जिस्म बहुत ही मजबूत और ताकतवर बनाया था। इनकी उम्र बहुत ही ज्यादा थी और खासकर इनके पास पत्थर को तराशने का हुनर था। आज के वक्त में मदाइने सालेह में ये जो बड़े बड़े घर मौजूद है, ये तकरीबन 5000 सालों से इसी तरह से कायम है। उस जमाने में ये शहर करीब के इलाकों में बहुत ही मशहूर था, खेती बाड़ी के एतबार से, ताकत के एतबार से और साथ ही साथ माल के एतबार से भी। लेकिन इतने एडवांस लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी कौम ही या पूरी की पूरी बस्ती ही तबाह हो गई। आइए जानते हैं। 5000 साल पहले कौम समूद या नबातीज बहुत ही खुशहाल, ताकतवर और बहुत ही मालदार थे। करीब के इलाकों में इनके चर्चे हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने इनको पीने का साफ पानी और बेहतरीन गल्ला अता किया था। इतनी सारी नेमतों की वजह से इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता तकब्बुर और घमंड पैदा होने लगा। अपनी इसी ताकत की बिना पर ये करीब के कई इलाकों पर बिला वजह हमला करते और उनका माल हड़प लिया करते थे। अब जब इनका माल हड़पना बहुत ज्यादा होने लगा तो इनके पास दौलत के अंबार लग गए। ज्यादा दौलत की वजह से कौम समूद के अंदर अय्याशी बहुत आम हो गई। जिस तरह अल्लाह ताला ने हर कौम की तरफ हिदायत के लिए अंबियाए कराम को भेजा, इसी तरह कौम समूद की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को तलकीन करते रहे, उन्हें समझाते रहे कि तुम जो काम कर रहे हो ये काफी गलत है, ये अल्लाह को नाराज करने वाला काम है। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों का उन पर कोई असर नहीं होता था। वो अपनी अय्याशी और उरियानियत के समंदर में आहिस्ता आहिस्ता गर्क हो रहे थे। एक दिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को नसीहत कर रहे थे
کہ اچانک ہی قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو اور تمہارا خدا سچا ہے تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، معجزہ دیکھنے کے بعد ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اسی دوران آپ کی قوم کے کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ سامنے جو چٹان ہے اس چٹان میں سے اگر تم ایک حاملہ اونٹنی کو اپنی دعا سے نکال لو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنے قوم کے لوگوں کی یہ بات سنی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو اسی وقت قبول کیا اور پہاڑ کی چٹان میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی۔ قوم سمود کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اسی وقت حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہنے لگے یہ تو ایک شیطانی عمل ہے۔ انہی گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو اس بات کا ٹینشن ضرور تھا کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کا کرشمہ اور کرامت دیکھنے کے بعد بھی ان پر ایمان نہیں لائے ہیں، تو وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے منافقت کرنے لگے۔ ان لوگوں نے آپ سے معافی مانگی اور خود ایمان لانے کا ناٹک کرنے لگے۔ اب اللہ کی طرف سے جو اونٹ ظاہر ہوئی تھی اس کے پانی پینے کا انتظام کرنا بہت ضروری تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، جس کنویں سے ہم پانی پیتے ہیں میں ایک دن مقرر کرتا ہوں جس دن صرف اونٹ پانی پیے گی، اس دن قوم کے کوئی بھی لوگ پانی نہیں پیئیں گے، اور دوسرا دن ایسا ہوگا جس دن کنویں سے ساری قوم کے لوگ پانی پیئیں گے۔ یہ بات ڈن تو ہو چکی تھی کہ ایک دن اونٹ کے لیے ہوگا اور دوسرا دن قوم کے لوگوں کے لیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیا کرتی تھی اس دن سارا پانی ختم ہو جاتا تھا، لیکن قوم سمود کے پاس اونٹنی کا دودھ ہوتا تھا جو اسے اسٹور کر کے رکھتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ قوم سمود کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک اونٹنی کی وجہ سے خود کے پانی کو کیوں بند کرے، یعنی کہ قوم سمود کے لوگ اللہ کی اس اونٹنی سے آہستہ آہستہ تنگ ہو رہے تھے۔ اس اونٹنی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب کبھی وہ اونٹنی کھیتوں کی طرف چرنے کے لیے جاتی تو سارے مویشی کھیتوں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ قوم سمود کے لوگوں کو اب اس اونٹنی سے اور بھی زیادہ پرابلم اور تکلیف ہونے لگی۔ جب یہ لوگ اونٹنی سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تو انہوں نے اونٹنی کو مارنے کا پلان بنایا۔ اسی قوم کے دو لوگوں نے رات کے وقت سب سے پہلے اس اونٹنی کو تیروں سے نشانہ بنایا اور اونٹنی کے گرنے کے بعد اس کے پیروں کو کاٹ دیا اور اونٹنی وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ قوم کے لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا ہے تو حضرت صالح علیہ السلام بہت ہی غمگین ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے یہ کیسا ظلم کر دیا، تم نے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے گا، لیکن ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگو اور ایمان لے آؤ، اور یہ جو پوری جگہ الحجر کی ہے اسے چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے کہا تو یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ یہ پوچھتے تھے کہ تمہارے خدا کا عذاب ہم پر کب آنے والا ہے؟ یہاں تک کہ قوم کے اندر 9 افراد ایسے تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بھی بنا لیا تھا کہ رات کا وقت کب ہو اور ہم صالح کو جا کر قتل کریں۔ جیسے ہی یہ 9 لوگوں کے افراد کا مجمع حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اللہ کی طرف سے ان 9 لوگوں پر پتھروں کی بارش کی گئی اور سارے کے سارے 9 لوگ رات کے وقت میں ہی ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام اسی رات کو ان لوگوں کے ساتھ ہجر کے مقام سے باہر نکل گئے جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو الحجر سے نکلے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ پورے قوم سمود پر اللہ کی طرف سے پتھروں اور زلزلوں کے عذاب آئے۔ عذاب کی شدت اتنی خطرناک تھی کہ پورا کا پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ پورے کے پورے قوم سمود کا کوئی بھی شخص اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا۔ قوم سمود پر عذاب آنے کے تقریباً 3500 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے لوٹ رہے تھے تو وہاں پر الحجر کا مقام آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ اس جگہ پر قیام نہ کرو
اور نہ ہی یہاں کے پانی کا استعمال کرو۔ صحابیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم نے تو یہاں کے پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے اور ہم نے یہاں کے پانی کو جمع بھی کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ وہ پانی جو تم نے الحجر کے مقام سے لیا ہے، اس پانی کو پھینک دو، اور یہاں تک کہ وہ آٹا جس میں تم نے یہاں کا پانی ملایا ہے، اس آٹے کو بھی پھینک دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک قوم کے عذاب کی جگہ ہے، یہ عبرت کا مقام ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ تم ان چیزوں کو نہ اپنا لو جو قوم سمود کے اندر تھی۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ٹہرنے، رکنے اور کھانے پینے سے سخت منع کیا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو تمام عالم اسلام کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے۔ لیکن اگر یہیں ہم بات کریں سعودی گورنمنٹ کی، تو آج کے وقت سعودی عرب کی گورنمنٹ نے اس جگہ کو ایک ٹورسٹ پلیس بنا دیا ہے، ایک ایسا ٹورسٹ پلیس جہاں پر 4 بڑے بڑے ریسورٹ کھولے گئے ہیں، ایک ایسا ٹورسٹ پلیس جہاں پر ہاٹ ایئر بلون کی سواریاں کرائی جا رہی ہے، ایک ایسا ٹورسٹ پلیس جہاں پر ناچ گانے کے فنکشن ہو رہے ہیں، جبکہ وہ سعودی گورنمنٹ جہاں پر مکمل طرح سے اسلامی قانون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس جگہ پر مکمل طریقے سے پابندی لگانی چاہیے تاکہ کوئی بھی اس جگہ پر نہ جائے۔ لیکن آج کے وقت میں سعودی گورنمنٹ اپنے منافع کے لیے اور خود کو مشہور کرنے کے لیے ہر وہ عمل کر رہی ہے، ہر اس چیز کو اپنا رہی ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ میوزیم بنانے ہو، چاہے وہ بڑی بڑی تھیٹرز یا گندے مال کی اوپننگ کرنی ہو، چاہے وہ مندروں کی اوپننگ کرنی ہو۔ سعودی گورنمنٹ ہر طرح سے آج کے وقت اسلام مخالف کام کر رہی ہے، اور حال ہی میں سعودی عرب کے میوزیم میں لات اور عزا کی وہ مورتیاں بھی رکھی جا رہی ہے جس کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ملتی ہے۔ اگر آپ کو اس کی مکمل تفصیل چاہیے تو آپ ہماری اس ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو۔ ملاقات کریں گے ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔